کو جنت کا گہوارہ بنایا، جنت کی خوشبو کا مرکز بنایا، اس کی آنگن میں جب پھول کھلے تو ہر طرف خوشبو مہک گئی، اس کی آنگن میں جب کلیاں کھلی تو انسان کی عزت، عظمت اور تعظیم کے اندر اضافہ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری عزت کو پامال کر دے۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے چھوڑ دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے ناتا اور تعلق توڑ دیا۔ دین سے ناتا اور تعلق ہے، جب سے ہمارا خدا کی قسم دین سے ناتا اور تعلق ٹوٹ گیا ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اخوت اور محبت کو ختم کر دیا ہے۔ ہر گھر، ہر نوجوان بیٹھا ہوا ہے، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فتنے کیوں ہیں؟ شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، بے جا ڈیمانڈیں ہیں جو انسان پوری نہیں کر پاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فتنہ جنم لیتا ہے، پھر جھگڑا جنم لیتا ہے، پھر اس جھگڑے کے بعد پھر آگے کام بڑھ جاتا ہے۔ تو دین پیش نظر ہو۔ پھر ہم لوگوں کو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا پڑے گا وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ پھر ہمیں کردار سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی جائیداد کو دیکھا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کی کمال کو دیکھا؟ آج ہم لوگ بھی اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو جہیز کے اندر کیا چیز دی تھی؟ کون سا تقویٰ دے کر بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ وہ کیا تھا؟ وہ فقط اور فقط دین تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کی آنگن میں کھلنے والے پھول وہ کیا ہے؟ وہ جنت کے شہزادوں کے شہزادے ہیں۔ تو آج ہم لوگ چلے ان جیسے نہ بنا سکے لیکن ان کی سیرت والے تو بنائیں، ان کے کردار والی تو اپنی اولاد کو بنائیں۔ جب ہم نے اپنی اولاد کے کردار کو چھوڑ دیا، جب ہم نے آزادیاں اختیار کر لی تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے پاس بربادیاں، بے امنیاں، بے سکونیاں، ہر انسان، ہر گھر ٹوٹتا جا رہا ہے، ہر گھر برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یار؟ ہم لوگوں کو سوچنا تو پڑے۔ دین کتنا خوبصورت ہے، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں شریعت دی ہے، خدا کی قسم ہم آج بھی اس شریعت کو اختیار کر لیں، اس دین کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بن جائیں۔ اولاد نا فرمان ہے، اس کی سب سے بڑی پہلی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس اولاد کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی، قرآن نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھایا، حقوق نہیں سکھائے، معاملات دنیا نہیں سکھائے۔ جب کچھ بھی نہیں سکھایا پھر ہم جب بیٹی کو آگے گھر میں بھیجیں گے تو پھر تو ذمہ داریاں ہوں گی۔ کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک گھر کے وارث کی، اور خدا کی قسم عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، کتنی تعظیم دی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ہم کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں بڑے عزت اور شان و شوکت کے ساتھ، آتے ہی سارے گھر کا نظام اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو سوچنی پڑیں گی، سپرد کرنا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔
لیکن کیا جب ہم اپنی بیٹی کو سلجھا کے بھیجیں گے، جو سسرال نے اس کے سپرد کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی، جب حفاظت نہیں کرے گی، سمجھے گی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو دوستو، یہ ہماری زندگی، اس کا مقصد صرف اس دنیا میں آنا، زندگی بسر کر کے چلے جانا، یہ مقصد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی بنایا۔ کئی ایسے گھرانے، قرآن مجید قرآن رشید مثالوں سے بھرا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، رب وحدہ لا شریک کے فضل سے ان کے گھر میں بہو آئی، بیٹی آئی، اس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو مالا مال کر دیا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اولاد سے رب وحدہ لا شریک نے نواز دیا، عزتوں کے اندر اضافہ ہو گیا، برکتوں کے اندر اضافہ ہو گیا، ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ کیوں؟ صرف مال کی وجہ سے سلام نہیں ہوتا۔ عزت اور آبرو انسان کو اپنی خود بڑھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر محنت لگتی ہے۔ صرف دنیا داری سامنے رکھیں تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے زندگیوں کو اللہ کی محبت میں گزارا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ وہ عورتیں، وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کی مثال دے دے کہ انہوں نے اپنے گھر کو گھر سمجھا۔ کیا مشکیزیں ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ اسکول کی کتابوں میں مشکیزیں اٹھا کے ان کے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے، چکی چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔